السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پروگرام کر رہے ہیں آج ہمارے مہمان اعتزاز احسن صاحب، قائد حزب اختلاف سینٹ میں۔ اور سر بڑا کچھ ہے بولنے کو، ظاہر ہے زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں، بلاول صاحب اپنے آپ کو پنجاب میں لے کر جا رہے ہیں، پی ٹی آئی، پینما لیکس۔ لیکن آج چودھری نثار صاحب نے ایک پریس ٹاک کی ہے، میں چاہوں گا وہ پریس ٹاک کے کچھ نکات جو انہوں نے آپ کے بارے میں کہے یا آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں، میں ادھر سے شروع کروں، کیونکہ ظاہر ہے نثار صاحب کے ساتھ تو آپ کی پارٹی کا وہ 36 کا آنکڑا پرانا آنکڑا ہے۔ شروع کریں جی۔ یہ جو چیختے چلاتے ہیں، یہ جو پیچھے ان کی ڈوریں ہلاتے ہیں، اور یہ عجیب کے انداز کی اردو، وہ کس انداز کی اردو ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ گا اور گی میں ان کو فرق کوئی نہیں ہے، مذکر اور مؤنث میں ان کو کوئی فرق نہیں ہے، اس میں یہ بولتے ہیں اور یہ گرجتے ہیں اور بجتے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں۔ ان کے کان میں ڈال گئی ہے کہ آپ عمران خان سٹائل اپنائیں گے تو شاید آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پھر سہارا ملے گا۔ آپ نے ان کی اونٹ پٹانگ بانٹوں، پھر میں مجھے بات کرنے کا کر دیا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ پینما لیکس کہتے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام بھی پینما لیکس میں ہے۔ انہوں نے پرسوں پوری قوم کے سامنے کہہ دیا کہ پینما لیکس میں نام نہیں ہے۔ یار اس سے بڑی کوئی غلط بیانی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ سب بھول گئے ہیں سرے مال؟ کیا آپ بھول گئے ہیں شیلے فرانس میں؟ ان کے جو محلات ہیں دبئی میں؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ان کا ہائی کمشنر سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، پین بھر کے جو سارے وہ کاغذات ہیں وہ لے کے اور زرداری صاحب کے ہاں پیش کر دیتے ہیں؟ آپ بھول گئے ہیں کہ اس پارٹی کے سربراہان کو سوئس کورٹ میں سزا ہوئی ہے؟ آپ بھول گئے ہیں ہار کے کیس کا؟ یار آپ بھول گئے ہیں $60 ملین کا کرپشن کی غضب کہانی روز دوسرے دن؟ یہ اس کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف مہم چلائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں بی جے پی اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے مہم چلانے لگے۔ اعتزاز صاحب، یہ چارج شیٹ ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی آپ کے خلاف، آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف، کرپشن پہ مختلف۔ کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے شروع کریں پینما لیکس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام ہے، وہ سب سے پہلا تانا ہم نے آپ کو یہ مانا۔ تو ہم تو تیار ہیں سب کا احتساب کے لیے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں یہ پہلے بتا چکا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں، جو کمیٹی ٹیو آرز کی کمیٹی تھی، اس میں جو 7ویں میٹنگ تھی، اس میں بڑا واویلا، بڑا شور ڈالا اسحاق ڈار صاحب نے، ظاہر حامد صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے، اور یہ ہم پہ برس پڑے کہ اگر آپ یہ ٹیو آرز بناتے ہو جو ہم بنا رہے تھے، جو ہم نے ٹیو آرز سجیسٹ کیے تھے، جو ٹیو آرز ہمارے بل میں بھی ہیں، کہ اگر آپ یہ ٹیو آرز بناتے ہو، یہ ٹیو آرز بناتے ہو، یہ ٹیو آرز بناتے ہو، تو آپ کے نام بھی آئیں گے، فلاں کا نام بھی آئے گا، فلاں کا بھی آئے گا، بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام بھی اس میں تھا، آصف صاحب کا بھی آئے گا۔ میں نے کہا آپ ایک خالی کاغذ پہ نام لکھیں، اپنے ہاتھ سے لکھیں، سارے لکھیں، اور میرے سے آج دستخط کروا لیں، میرے سے دستخط کروا لیں یہاں پر۔ آغاز وزیر اعظم سے ہوگا، اس کے بعد جس مرضی کا، میں کہا جس کا بھی آپ کریں۔ ہمارا موقف یہ بہرحال ہے کہ وہ جو کمپنی جس کا ذکر پینما پیپرز میں ہے، وہ 2 کمپنیاں ایک ہی نام کی، بیچ میں انک ہے اور ایک میں لمیٹڈ ہے۔ وہ جو انک ہے وہ پینما پیپرز میں ہے، اس کا بی بی شہید سے تعلق نہیں ہے، اور وہ جو لمیٹڈ ہے اس کا ہے، بٹ قطع نظر اس کے، میں نے کہا آپ جو نام چاہتے ہیں، جس کا احتساب چاہتے ہیں، آپ کاغذ پہ لکھیں اور وہ فہرست بنا دیں۔ آپ تینوں بیٹھ کے یہاں فہرست بنائیں اور میرے سے آج ہی دستخط کروا لیں کہ ان کا احتساب ہوگا، پر آغاز وزیر اعظم اور اس کے خاندان سے ہوگا۔ وہ سٹ پٹا گئے، وہ پھر چیخنا شروع ہو گئے۔
سر لیکن یہ جو کہ انہوں نے ساری ایک تفصیل بتائی ہے، سر پیلس کا انہوں نے ذکر کیا، جس کو آج بھی آپ کی پارٹی نہ اون کرتی ہے نہ ڈیفینڈ کرتی ہے، لیکن اونرشپ ہے. $60 ملین آپ کے ہیں، لیکن آپ نہیں، آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس کے. یہ تو ریالٹی ہے نا، پاسٹ حصہ ہے تاریخ کا ہماری. ریالٹی ہوتی ہے اگر تو وزیر داخلہ الزام نہیں لگاتا، اقدام کرتا ہے. وزیر داخلہ جس نے پروسیکیوشن کرنی ہے وہ ہوائی الزام، زبانی الزام لگا رہا ہے. سر لیکن اگر نہ ہو تو وزیر قانون پھر سوئٹزرلینڈ خط لکھتا ہے نا سر، صرف یہ تو نہیں کہتا کہ امیونٹی ہے ہمارے پاس. نہیں، خط لکھا کیا؟ خط امیونٹی میں ابھی بھی کہتا ہوں، بالکل مانتے ہیں امیونٹی پہ میرے. لیکن میں کہوں اعتزاز احسن صاحب لکھیں ذرا، آپ کے کوئی سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ ہیں، آپ کہیں گے میرے پاس امیونٹی ہے، ابھی لکھو خط، میرا کوئی پیسہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں، امیونٹی اگریڈ. ایک پاکستان کے پریزیڈنٹ کو آپ نے سرنگو کرنا ہے ایک دوسرے ملک کے میجسٹریٹ کے سامنے، یہ تو ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ پریزیڈنٹ نے بندہ مار دیا ہو خدا نہ خواستہ while he is president، اس کو دوسرے ملک کے میجسٹریٹ کے سامنے آپ سرنگو نہیں کریں گے. یہ دنیا میں مثالیں ملتی ہیں. لیکن سر یہ بلینکٹ امیونٹی ہے نا پریزیڈنٹ کے پاس، کمپلیٹ بلینکٹ امیونٹی ہے. میں یہی کہتا رہا ججز کو، لیکن ہم امیونٹی کے پیچھے سر وہ کیا کرنے گئے تھے، واجد شمس کو آپ کو یاد ہے وہ فوٹے، وہ پر سپریم کورٹ نے خط لکھوا دیا نا. میں یہی کہتا ٹائم بار ہو گیا نا کیس، تو اس ٹائم بھی پتا تھا ان کو ٹائم بار ہو جائے گا. ٹائم بار ہونے سے پہلے لکھوایا، سپریم کورٹ نے لکھوایا خط راجہ پرویز اشرف سے فارغ کر کے یوسف رضا گیلانی کو. اور میں جو پہلے کہتا تھا کہ اس خط کا کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ اگر لکھ بھی دیا تو سوئٹزرلینڈ نے اس کا نوٹس بھی نہیں لینا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اور پرویز اشرف صاحب نے 2 خط لکھ دیے تھے نا، میں کہا پروسیکیوٹ کرنے، اگلے دن خط لکھا، انہوں نے کہا نہیں کرنا. بہرحال یہ تو ریالٹیز ہیں پاکستان کی، جس کو میرا خیال ہے انکور ہونا چاہیے. میں ابھی خبر بھی دکھا سکتے ہیں میرا خیال ہے، جس میں سر پیلس کی پروسیڈز جو تھیں زرداری صاحب کو گئیں. یہ پرانی کا 2004 میں شاید بکا تھا. بھٹوز ہسبینڈ ناؤ ایڈمٹس اوننگ £4 ملین اسٹیٹ. یہ گارڈین کی خبر ہے، پاکستانی اخبار بھی نہیں ہے، ہم گارڈین کو تو بڑا معتبر سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں پاکستان کی سیاست میں، جہاں میاں صاحب کے 4 اپارٹمنٹ پھڑے گئے نا، اتنے سر پیلس ہی پھڑے گئے سی نا سر. پر وزیر داخلہ اگر مطلب ہے سیاسی ایک فنکشن بھی غالباً سیاسی نہیں ہے، فنکشن یہ جس پولیس والوں کا کر رہا ہے وہ پولیس والوں کو ایک سیاسی تقریر کر رہا ہے. وہ وزیر داخلہ مجھے آپ مجبور کر رہے ہیں نثار علی پہ بولنے پہ. میں آج سے پہلے کب آپ رکے؟ نہیں I تو still I'll take you to the cleaners. آپ نے کب رکا؟ نہیں بس مجھے اب اس پہ لحاظ اس کی مشکل میں بہت زیادہ مشکل میں ہے. وہ کس مشکل میں؟ بہت زیادہ مشکل میں، اس لیے مجھے ذرا اس پہ. کیڑی مشکل میں؟ مشکل میں تو ہے. کون سی مشکل؟ قاضی فیض عیسیٰ کی رپورٹ. اچھا یہ والی رپورٹ. ہاں یہ آپ کا خیال ہے یہ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف مکمل طور پر؟ یہ کافی چارج شیٹ کہہ لو، اس کو نہ کہو. اس کے ان کے پاس چودھری نثار علی کے پاس اچھے جواب اور ایکسپلینیشنز ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حرف آخر ہے، لیکن انڈائٹمنٹ تو پوری ہے. یہ اس کو اگر آپ پڑھیں، اس میں کیا کیا ہے انہوں نے، یہ تو سب بتایا کہ کیا نہیں کرتے رہے. آپ کالعدم تنظیموں کا آپ خود قوانین کی وائلیشن کرتے رہے ہیں. ان کو آپ نے اسلام آباد میں جلسوں کی اجازتیں دی ہیں، آپ ان سے پنجاب ہاؤس میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. جہاں آپ کو کرنا چاہیے تھا، ان کو کالعدم تنظیم قرار دینا چاہیے تھا تنظیموں کو، آپ نے وہاں پر نہیں دیا. کیا کیا کچھ کہے وہ، اس نے ہر چیز تو ان کی طرف سے نائلی کے طور پہ نہ اجلاس کرتے ہیں، نہ کوئی. انہوں نے آپ کہاں کہہ رہے کہ نہیں جواب ہوتا تو دینا چکے ہوتے ابھی تک. نہیں جواب تو دے رہے ہیں آج کل، تو جواب ان کا بھی دے رہے ہیں، قاضی فیض عیسیٰ کا. اور سر یہ پھر بلوچستان کے وکلا خاموش کیوں ہے ویسے؟ میرا خیال ہے یہ معاملہ بڑھے گا. میں آپ کو بتاؤں میری خیال میں، اور میں آج کی
آپ کے پروگرام میں ایک پیشین گوئی کرنا چاہتا ہوں. میں اس میں نہیں جاتا ہوں کہ الزامات درست ہیں کہ غلط ہیں. نثار علی نے کچھ ایکسپلینیشنز دی ہیں جو ہو سکتا ہے بجا ہوں, بٹ میں انہیں ایک چیز مجھے نظر آئی ہے, جس شدت کے ساتھ پریس کانفرنس کی گئی ہے, یہ شدت نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کو سجاد علی شاہ بنا دیں. ایک ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے اپنی اسٹرینتھ کو آن دی جوڈیشری. سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, سجاد علی شاہ بنانے جا رہے ہیں. میں آپ کو آپ دیکھیں گے یہ اس طرح کی پریس کانفرنس انپریسیڈنٹڈ ہے. ہاں پریس کانفرنس ہوتی جس میں یہ اپنا ایکسپلینیشن دیتے, بالکل ان کو حق ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی جا کے جب رپورٹ سپریم کورٹ میں جائے وہاں اپنا ڈیفنس پیش کریں, اس میں جتنی خامیاں ہیں اس رپورٹ میں ان کو پیش کریں. پر انہوں نے ڈائریکٹلی فرنٹل اٹیک کیا ہے اس ون مین کمیشن پہ, ڈائریکٹ فرنٹل اٹیک. انہوں نے 1998 میں کیا کیا تھا, کامیابی کے ساتھ عدلیہ کو تقسیم کر دیا تھا, اور جس سے عدلیہ کمزور ہو گئی تھی, جس کے نتیجے میں, اور جو ان کا مین پلیئر تھا عدلیہ کو کمزور کرنے میں, وہ صدر پاکستان تھے. وہ صدر پاکستان نہیں, جو عدلیہ میں وہ جو گورنر سعید الرحمان صدیقی, وہ 10 ججز کے بینچ پہ بنا کے اپنے چیف جسٹس کو آؤسٹ کیا. جی جی, اس کے خلاف فیصلہ ہو کے فیصلے کو قلعدم کر کے اس کو روک کے پھر اپنے فیصلے دیے. وہ کیا شریف خاندان اور ان کے چند ساتھی جو ہیں, جو مین ان کے وزیر ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یہ اس نظام کے بگڑے لاڈلے بچے ہیں. حقیقت ہے, آرمی چیف سے ٹکر لے سکتے ہیں, مشرف سے لی, جہانگیر کرامت سے لی, آصف نواز سے لی, کاکڑ سے لی. کون سا آرمی چیف ہے جس کے ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کی عدالت پہ باقاعدہ فزیکلی حملہ کرایا؟ 500-600 بندے لاہور سے لے کے آئے. یہ واقعہ سب کے سامنے ہے. چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ وہ ٹڈی دل کی طرح یلغار کی انہوں نے کہ ججوں کو اپنی پیچھے دروازہ ہوتا ہے, اپنی کرسیاں گراتے ہوئے نکل کے بھاگنا پڑا اور جانا پڑا. انہوں نے اس وقت بھی قاضی فیض عیسیٰ کو تنہا کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیسے؟ بس آپ کو یہ خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں, اور یہ آپ دیکھیں گے انفولڈ ہوگا. ان کی ایک شخص جس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا ان کے ساتھ ہے, جو آنے والے چیف جسٹس ہیں, جو آج کل ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, میاں ثاقب نثار, ان کو بڑا ایک دم ایک ڈیفیکلٹ چیلنج آ گیا ہے سامنے کہ کورٹ کو یکجا رکھنا ہے. ہی از اے ویری انلائٹنڈ مین, he is law knowing and he is a good person. آپ ثاقب صاحب کی ججمنٹس وغیرہ پڑھے تو ان میں انہوں نے سر ایک کیس کے دوران بھی ہفتہ 10 دن پہلے یہ بھی کہا تھا, میں قسم قرآن اٹھا کے کہتا ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہے. ہاں, وہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ پتہ ہے, آپ جانتے ہیں انہی وجوہات کی, سوشل میڈیا پہ اتنا پریشر کی وجہ سے کہنا پڑ گیا. ان کو ضرورت نہیں ہے. He is a good man as an انسان, اور وہ ان کو چیلنج یہ ہوگا کہ اب ایک ان کے فلینک پہ بیٹھے ہوئے جج پہ جو جگرناٹ مسلم لیگ نواز کی کلر مشین وہ چلے گی.
کلر مشین. اس میں جو پرابلم آئے گا جب یہ ٹارگٹ قاضی عیسیٰ کو کریں گے تو بلوچستان کے وکلاء اس کو برداشت نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ رپورٹ جو بلو ہے اس میں جس طرح ذکر باز محمد خان کاکڑ کی بیوہ اور اس کے بچے کا ذکر آیا ہے, اور یہ بھی بڑی مطلب اس میں بھی انسان دوستی اور ہمدردی, ٹھیک ہے اس میں کچھ اوور پلے ہو گیا ہے میرے خیال میں نے پڑھا ہے, اور کچھ باتیں اور اعتراضات جو ہیں, شکایات نثار چودھری نثار علی کی, ان کا جواز بھی بظاہر ہے. ویسے تو فیصلہ اب سپریم کورٹ میں کرنا ہے, پر سپریم کورٹ پہ بڑی ٹینشن آنے والی دور آنے والا ہے. اور میں 50 سال سے اس پروفیشن میں ہوں, سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ وکالت بھی کرتا رہا ہوں, ان میں سے ان کے کیلیبرز کو بھی میں جانتا ہوں, اور اس وقت بڑے اچھے جج ایٹ دی ٹاپ ہیں, بٹ دے ول بی ٹیسٹڈ ان دس کیس. اور آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کچھ یہ حکومت دیکھیں, نواز شریف, شہباز شریف, نثار علی اور 2-3 اور ان کے وزراء, یہ اس نظام کے بگڑے ہوئے بچے ہیں. اس نظام نے بڑا بگاڑا ہے, ان کے اوپر بڑا لاڈ کیا ہے, ان کو ہر چیز سے بخشا, ان کی پکڑ ہی کوئی نہیں ہوئی. 14 بندے آپ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں مار دیے ہیں, مارے ہیں یا نہیں مارے, پر ایک رپورٹ, ایک ہائی کورٹ کے جج کی رپورٹ ہے, وہ آج تک ظاہر ہی نہیں ہونے دی انہوں نے, پبلک ہی نہیں کرتا. پبلک ہی. اصغر خان کے کیس میں ان کے خلاف ان کا نام لے کے ڈائریکٹ کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. تو آپ کی حکومت نے کہہ دیا تھا ہم نہیں کریں گے. نہیں, ان کی پکڑ نہیں ہے. وہ اصغر خان کا کیس ہماری حکومت میں نے, سر آپ کے خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا ہم میاں صاحب کی داڑھی ایف آئی اے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. نہیں, خورشید شاہ صاحب اصغر خان کا کیس کا فیصلہ 2013 کے اگست میں آیا ہے, جب ہماری حکومت نہیں تھی. نہیں سر 2013 کے اگست میں آیا جب ہماری حکومت نہیں تھی. ان کی حکومت تھی, افتخار محمد چودھری صاحب کے آخری 2 مہینے تھے, 3 مہینے تھے, پر اٹ از این انڈائٹمنٹ, اٹ از این ایف آئی آر فائنڈنگ. ان کا کچھ ہوا ہے. سپریم کورٹ پہ حملہ کیا انہوں نے, ان بچوں نے, میں تو بچے کہتا ہوں, بگڑے ہوئے بچوں نے. ان کا کچھ ہوا ہے. حدیبیہ میں ان کے سمدی کی اپنی کنفیشن ہے کہ منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے, جو ان کا فائنانس منسٹر. 5 سال آپ کی حکومت رہی ہے نا سر. نہیں, ہم نے بھی نہیں کیا. کیوں؟ ہم نے ہم بھی بگڑے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے مفاہمت اور ریکنسیلیشن جو بی بی شہید نے کتاب لکھی تھی, اس کا غلط مطلب لیا. اس کی کتاب اگر پڑھو نا بی بی کی, وہ بڑی کلاسیکل, اگر میں اس کا جواب دوں گا. وہ ریکنسیلیشن ہے سیولائزیشنل, بین المذاہب. آپ اس کو سیاسی بنا دیا آپ کی پارٹی نے. آپ نے کاف لیگ سے ریکنسیلیشن ٹھیک کو بنا, بے شک ہوتی کاف لیگ سے ریکنسیلیشن, پر آپ نے مفاہمت کی پالیسی میں اس سے بھی ہاتھ ملایا, اس سے بھی ہاتھ ملایا, اس کو بھی ووٹ میں لیا, اس سے بھی ووٹ. وہ بی بی کا لیکن زرداری صاحب کو یہ جواب آپ کا پسند نہیں ہے. سی سی میں اس طرح کا نقطہ ان کے سامنے اٹھایا گیا تھا, بڑے غصے میں آ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا, مائک چھین کے بھی اپنے نقطے بتا رہے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے, سیاست میں آؤ گے میں سکھاؤں گا تمہیں. نہیں, وہ ہمارے انٹرنل ہوتا رہتا ہے, اور میں بہرحال بولتا رہتا ہوں. ٹھیک سر, بریک کے بعد اگر اجازت دیں بریک لے لیں, پھر پیناما بھی اور زرداری صاحب کی واپسی بھی. ول دیز ٹو, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جج بڑے اچھے, ماشاءاللہ بڑے اچھے, ہم نے سنے ان کو عدالت میں سنا, فیصلہ کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں, جب افتخار چودھری نے کہا کہ بات جی فیصلہ سنانے کی بات رہ گئی, سجاد علی شاہ نے کہا فیصلہ سنانے کی بات رہ گئی, ایوری ٹاپ 3 or 4 ججز جن کو میں نے سنا آپ سمیت, وجہ الدین صاحب نے, انہوں نے کہا جی اب تو یہ برڈن آف پروف میاں صاحب پر ہے, عدالت میں تو صرف فیصلہ سنانا اگر ان کے پاس نہ ہے. 3 دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے. کیوں نہیں ہوا؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر زرداری صاحب کی واپسی سے پہلے میں کہا ذرا تھوڑا سا پیناما لیکس, کیونکہ 15-20 دن 22 دن 25 دن رہ گئے ہیں, اگلا بینچ بنے گا, پھر دوبارہ سے شروعات ہوگی. تو آپ نے کہا آپ ججز کی بات کر رہے تھے, کیوں نہیں فیصلہ دیا آپ کا خیال ہے انہوں نے؟ جب لگ رہا تھا وہ بار بار کہہ رہے تھے آپ نے ڈاٹس فل کرنے ہیں, آپ کے اوپر بارے ثبوت ہے, میاں صاحب کے لائر کو بار بار کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے جواب ہی کوئی نہیں دیا. لیکن بارے ثبوت تو مکمل طور پہ میاں نواز شریف پہ نا, مکمل طور پہ. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے جو آپ کے علم میں ہے, پر میں صرف ذرا ریپیٹ بریفلی کر دوں. بیسکلی یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے اساسوں کی پروسیکیوشن بڑی ہوتی ہیں, ہزارہ پروسیکیوشن پاکستان میں ہوئی ہیں اس افسر کے خلاف, ریٹائرڈ ڈی سی کے خلاف, ڈی آئی جی کے خلاف, آئی جی کے خلاف, پولیٹیشین کے خلاف, ایم این اے کے خلاف, کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے بہت زیادہ ہیں. ثابت کرو کہ تو they are not commensurate, your income is not commensurate. اور یہ کرپشن سمجھی جاتی ہے. اس میں سب سے دشوار کام ہوتا ہے اثاثے ثابت کرنا کہ وہ میرے ہیں, لوکیٹ کرنا ایسے اثاثے جو ڈکلیئرڈ نہ ہو, لوکیٹ بھی کرنا اور یہ ثابت بھی کرنا, کیونکہ وہ میں نے اپنے نام پہ نہیں رکھے ہوتے, وہ پہلے زمانے میں, اور وہ بیٹے کے نام پہ ہوتے ہیں, بیٹی کے نام پہ ہوتے ہیں, ان کی اپنی کچھ تھوڑی بہت انکم ملازموں کے نام پہ ہوتے ہیں. وہ اب سب سے مشکل کام یہ ہے, اگر حسین نواز یہ نہ کہتا الحمدللہ 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 وہ ہمارے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں نیب ہوتی, ایف بی آر ہوتی, ایف آئی اے ہوتی, ان سے یہ ثابت ہی نہ ہو سکتا کہ نیسکال اور نیلسن شریف خاندان کی. یہ گھبرا کے انہوں نے کہہ دیا, اپنا ڈیفینس ان ایڈوانس بنایا. جب ان کو آئی سی آئی جے کے والوں نے اپروچ کیا کہ آپ کے بارے میں ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں, ہمیں کہہ دیں. انہوں نے گھبراہٹ میں کہ یہ انفارمیشن نکلنی ہے ایسی بات بھی کہہ دی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جو کلثوم نواز شریف صاحبہ کے نام, جس کا نام وہ کہتے ہیں پیناما میں نہیں آیا, وہ حسین نواز نے کہا کہ ایک میری والدہ کے نام فلیٹ نہیں گھر, یعنی گھر تو فلیٹ سے بھی زیادہ مہنگا ہے, مہنگی چیز ہے, وہ بھی ان کے نام ہے. یہ بتا گئے. اب یہ سب سے دشوار کام, مشکل کام. سی بی آئی انڈیا میں انڈینز جن کے نام آئے ہیں انہوں نے انکار کیا ہے, بڑے بڑے نام ہیں, وہ سی بی آئی سر پکڑ کے بیٹھی, وہ ثابت نہیں کر پا رہی, وہ لنک نہیں کر رہی. انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. اب یہ مین کام جو پروسیکیوشن کا رہ گیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں اتنا سوکھا رہ گیا, پھر کیوں ہے؟ میں اب بتاؤں, اب ان کو کیا ثابت کرنا ہے, اور یہ سارا ڈاکومنٹری ہے. اب ان کو جو بارے ثبوت کو انہوں نے سیٹسفائی کس طرح کرنا ہے, ڈاکومنٹری پروف. جو داستان میاں نواز شریف نے قومی اسمبلی میں کہی ہے, وہ داستان یہ ہے کہ مل لگی دبئی سے جدہ سے لندن. اب گلف سٹیل مل جو لگی, وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ کہتے ہیں ملک کے اندر سے نہیں آیا, باہر سے آیا. وہ کہاں سے آیا؟ اگر وہ بی سی سی آئی کا پیسہ تھا, وہ تو بعد میں قرض میں, وہ تو اس میں تو یہ ڈیفالٹ کر گئے تھے, تو وہ نہیں ہو سکتا. وہ گلف سٹیل, اچھا بیچ میں قطری آ گیا. اب وہ پیسہ انہوں نے تھرو بینک سٹیٹمنٹس, ڈیٹیلڈ بینک سٹیٹمنٹس, یہ فورینسک آڈٹ ہے. انہوں نے صرف یہ نہیں کہنا کہ یہ پیسہ 12 ملین درہم تھانی فیملی کے اس بینک اکاؤنٹ میں چلا گیا. اس تھانی فیملی کے بینک اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ گین لیتا رہا, پروفٹس لیتا رہا. اس ٹائم تو سر نہ گاڑیاں ہوتی تھی, نہ بینک اس طرح کے ہوتے تھے, گھوڑوں پہ لوگ چلتے تھے. انہوں نے کہا پرچوں پہ کاروبار ہوتا تھا. بالکل وہ تو حالات ہی کچھ اور تھے نا جی, وہ تو وائلڈ وائلڈ ویسٹ تھا اس ٹائم پہ. تو بھائی آپ کون سی بینکنگ ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ دبئی اس وقت بالکل بینک, میں ان کے وکیل کی بات کروں, کہتا وائلڈ ویسٹ تھا جی وہاں پہ. دبئی اتنا فلاور کیا اور جلدی کیا آفٹر 1973 یم کپور وار ود اسرائیل, جب تیل کا ان کا
وہ سارے بینک دنیا کے یہاں آ گئے تھے 1980 تک تو وہ آسمان کو چھو رہا تھا. لیکن پھر ججز کو کیوں نظر نہیں آیا جو آپ کو نظر آ رہا؟ ججز کو مجھے فرینکلی آئی کانٹ ایکسپلین, آئی کانٹ ڈیفینڈ. وہ سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہتے وداؤٹ ہارڈ ایویڈنس. یہ ججز توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہر بات کو ڈیفینڈ کریں, ہم وکلاء, اور ہر بات جو کیا جی جج صاحبان نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس وجہ سے کیا ہوگا, اس وجہ سے کیوں؟ I cannot defend the decision to postpone the case to January. As a senior lawyer I am saying. یعنی چاہتے ہوئے اگر آپ کو یہاں گن بھی رکھی جائے کہ ڈیفینڈ کرو, I can't defend it. It is inexplicable. اور ان کو اور پھر وہ پارٹ ہرڈ بھی نہ رہا, یعنی اب اثر نو شروع ہوگا, اثر نو شروع ہوگا. سر لیکن ابھی تو کمیشن کا بھی فیصلہ کرنا ہے اگلے بینچ نے, اگلے فیصلے میں چھوڑ دیا نا انہوں نے کہ اگلے بینچ کا فیصلہ, بینچ ہی فیصلہ کرے گا کمیشن بنانا ہے کہ نہیں بنانا. کمیشن تو اس کو یہ لگتا نہیں ہے سر آپ کو یہ دیکھ کر کہ ججز کا خیال ہے ہارڈ ایویڈنس کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے؟ سٹنگ پرائم منسٹر پاکستان کی بات ہے, اس کو گھر بھیجنا ہے, صرف گھر نہیں بھیجنا, اس کو ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہوگا. اور یہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ٹائپ کا وزیر اعظم ہے, وہ نواز شریف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے جی. اور مطلب اس نے پیچھے ہسٹری ہے آف ایٹریشن, آف اسالٹ, اس کی ہسٹری ہے. تو سر اس میں اگلا بینچ آ کے کہے گا نہیں جی ہم تو کمیشن ہی بنائیں گے, اور کمیشن میں وہ کہیں گے کہ اعتزاز احسن صاحب آپ ثابت کریں کہ یہ مکان ان کے 2 نمبر ہے. نہیں میں نے تو نہیں ثابت کرنا. سر اگر کمیشن تو کہے گا نا مجھے ایویڈنس دو. اب کمیشن کی رپورٹ یہ ہے سر, کمیشن میں کمیشن ہوں, میں نے اعتزاز صاحب کو کہا بھی آ جائیں, میں نے میاں صاحب کو کہا بھی آ جائیں, نہ آپ کے پاس ثبوت ہے نہ ان کے پاس ثبوت ہے, کہیں گے ثبوت دونوں کے پاس نہیں ہے, تو پھر وہ بات ہو جائے گی لارجلی تو سارا نہیں کاشف میرے پاس تو ثبوت ہے, گھر ثبوت ہے, اپارٹمنٹ ثبوت, گھر ثبوت ہے, اور میاں نواز کی اور حسین نواز کی سٹیٹمنٹس میں چلا دوں گا. وہ تو ملکیت مانی ہوئی ہے انہوں نے, مجھے تو ثابت ہی کچھ نہیں کرنا. ثابت تو انہوں نے کرنا ہے کہ یہ ذرائع, یہ آمدن جس سے یہ خریدی گئیں وہ بھی جائز تھے, یعنی انکم ٹیکس پیڈ تھے, اور ان کی ترسیل جو ہوئی ہے, جس طرح وہ دبئی سے قطر سے جدہ سے پینما سے برٹش ورجن آئل سے لنڈن پہنچے ہیں. If I could, مجھے کرنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کچھ ینگ لائرز کو یہاں کوٹ کرنے لگا ہوں. People who disagree with your version. People like بابر ستار, I had a long argument with him ایک جگہ پہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ٹائپ ینگ لائرز, وہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے ایک سٹوری دی ہے, اب آپ کو سٹوری غلط ثابت کرنی پڑے گی پرائم منسٹر آف پاکستان کی. اس سٹوری ہم نے غلط نہیں ثابت کرنی ہے, ہم تو وہ مان رہے ہیں. انہوں نے ٹرائلز نہیں کیے ان ینگ لائرز نے. They are brilliant people. Both of them are very good lawyers. They are very good lawyers. I recommend them for all constitutional matters and company and commercial matters. پر criminal trials ان میں سے میرا خیال ہے ایک نے بھی نہیں کیے ہوئے. ہم نے مارے کھائی ہیں, دھولے کھائی ہوئی ہیں کرمنل ٹرائلز کر کے. اور اس میں برڈن آف پروف اسکوائرلی پروسیکیوشن نے صرف نواز شریف کی اور حسین نواز کی سٹیٹمنٹس چلانی ہے اور کہنا ہے کہ یہ بے فیر. ان کا ایک اور اوپینین یہ ہے, چلے یہ تو ہو گیا کہ یہ کہنا اور ان کا کہنا ثابت کرو. میرا خیال ہے if I'm not mistaken کا کافی عرصے کے بعد ان کا اوپینین یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وزیر اعظم کو سزا دینے کا. It has to be a commission that has to get into this. نہیں کمیشن کو چھوڑ, کمیشن نے وہ کام کرنا. یہ 184(3) کی پٹیشن ہے, 184(3) کی. کمیشن اگر بنتی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں ضرورت ہے, پر اگر بنتی ہے تو وہ جو 5 ججوں نے کام کرنا ہے نا, اس کا ایک حصہ اس کمیشن کو تفویض کیا جائے گا کہ بجائے ہم ایویڈنس ریکارڈ کریں, بجائے ہم وزیر اعظم کو حسین نواز کو بلا کے اور وٹنس باکس میں کھڑا کر کے جرا کریں, آپ وہ کام کر کے اور ہمیں رپورٹ کر دیں. وہ اختیار وہی ہوگا جو 184(3) کا ہے, وہ کوئی نیا اختیار کریٹ نہیں ہوگا. لہذا یہ کہنا کہ جی کمیشن بن جائے گا تو پھر برڈن آف پروف ادھر سے ادھر ہو جائے گا, نہیں, بالکل نہیں. سو کمیشن بنے نہ بنے مٹیریلی کوئی فرق نہیں پڑتا مقدمے پہ. کمیشن بننے کا
مقصد کوئی نہیں، کیونکہ کمیشن بلکہ 5 ججز کے سامنے اگر پرائم منسٹر پیش ہوتا ہے یا حسین نواز پیش ہوتا ہے تو وہ ذرا بہتر ہوگا. ایک جج کے سامنے 184(3) پٹیشنر جس نے کی ہوئی ہے وہ درخواست، انہوں نے یہ فیصلہ تو کرنا ہے نا کہ یہ جائیداد الف کی ہے، بے کی ہے، جیم کی ہے، دال کی ہے. اور وہ تو فیصلہ ہوا نا سر. اچھا، اور کس طرح یہ یہ فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک، تو سو یہ فیصلہ کوئی بھی کر لے، اس میں آپ کہہ رہے کمیشن آ جائے، لیکن بہتر ہوگا کہ بڑا بینچ ہو. بڑا بینچ ہو. اور کمیشن کو تو میرا خیال ہے پٹیشنر نے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ بائیکاٹ کرے گی، اور پی ٹی آئی جسٹیفائی ہو گئی ہے. جو انہوں نے ریاکشن، قاضی عیسیٰ ایک کمیشن ہے، اس کے فیصلے پہ، اس کی رپورٹ پہ جو ریاکشن انہوں نے دیا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے یہ تو کمیشن کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے خود پی ٹی آئی یہ نون لیگ والے. سر پھر کیا، میں پہلے بریک پہ جانے لگا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی جسٹیفائی ہو گئی، تو آپ بھی 27 تاریخ کو اعلان کرنے لگے ہیں کو آپ دونوں اکٹھے ہونے والے ہیں، پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی اگینسٹ دی سٹنگ گورنمنٹ؟ امکانات اس کے ہیں، رد نہیں کیا جا سکتا. تو عمران اور بلاول کے درمیان میں ہے کون، رکاوٹ کیا ہے پھر اکٹھے ہونے میں؟ رکاوٹ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے. آپ کے پروگرام پہ میں نے کہا ہوا ہے، میں بول رہا ہوں، ادھر سے وہ بولے ہیں، یہ ساری زبانی کلامی چپکلش بہت زیادہ ہوئی ہے. اور میرے خیال میں خود ہی چاچا لگے رہتے ہیں پروگرام میں. چھوڑو نا، وہ اس وجہ سے زیادہ بیسک ایشو آن پیناما، ان کی پوزیشن ہماری پوزیشن ایک ہے. نواز شریف کا آفٹر پیناما گو نواز گو، ان کی پوزیشن ہماری پوزیشن ایک ہے. سو فنڈامنٹلی جب پوزیشنز ایک ہوں تو یہ اب میرا خیال ہے کہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں زیادہ کوآپریشن شروع ہو جائے گی. اور جب زیادہ کوآپریشن وہاں ہو تو انٹرفیس ایک ہونا چاہیے، اس کے سے کوآپریشن بڑھتی رہتی. زرداری صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. بریک کے بعد مجھے بتائیے گا زرداری صاحب کیا کریں گے. ان کا تو آپ کو پتا ہے وہ ڈیل ماسٹر تو ہیں. یہ تو آپ مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں ڈیل ماسٹر ہیں. بریک لیتے ہیں تو ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا، اور کیا پیپلز پارٹی کا جو ریوائول، بہت سے بلاول نے کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا لاہور میں انہوں نے کہا کہ کیا میں بہتر نہیں چلا رہا، کیا ہماری حکومت بہتر نہیں چل رہی. ظاہر ہے کمپیریزن اگر کر رہے تھے تو زرداری صاحب کے ساتھ کر رہے تھے. اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہتر ہیں اب، تو زرداری صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑے گا. ایک بریک، مجھے جواب دیجیے گا اس کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک آؤٹ واپس. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب، آخری سیگمنٹ چھوٹا ہے تھوڑا سا، لیکن زرداری صاحب آ رہے ہیں، خیر سے آ رہے ہیں. یہ جنرل راحیل شریف کا جانا اور ان کا آنا، اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے سر. ساری دنیا اسی تناظر میں دیکھ رہی ہے. چلو پھر ایسے تناظر دیکھ دیں پر ان کا حق ہے آنا. ایبسولوٹلی رائٹ، دیٹ از دا رائٹ آف ایوری انڈیویجول. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں عمران خان صاحب اور زرداری صاحب اکٹھے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بڑے اتحاد کیے ہیں، اور اتحادوں میں ایم آر ڈی ایک بہت اہم اتحاد تھا، جس میں ایسی پارٹیاں جن کے ساتھ دشمنی تھی ان کو بھی جمہوریت کو لانے کے ساتھ چلے تھے ہم. اور بیسکلی جس طرح میں نے کہا ہے کہ جو ہماری پوزیشن ہے آن پیناما پیپرز اور آن نواز شریف، وہ پوزیشن ہماری کوئی زرداری صاحب کے آنے سے چینج نہیں ہونے جا رہی. اگر آپ جس طرح ہنس کے دیکھ رہے ہیں، مجھے ساروں کو پتا سر. دیکھو پوزیشن میں دو مسائل ہیں، ایک اعتزاز احسن فیکٹر ہے، ایک آصف زرداری فیکٹر ہے. یہ وہ فیکٹر جڑا کہنا بس ہو گئے، بہت ہو گئی، اور پالیٹکس کرنی ہے. تو وہ تو زرداری صاحب ڈیل ماسٹر ہیں، وہ آئیں گے، وہ کہیں گے یار اس میں سے ہمارا فائدہ کسی اس میں. یہ تو نان ایکولز کی آپ نے بات کی ہے نا. زرداری صاحب کا کوئی، میں ان دا پارٹی تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ایک اعتزاز احسن فیکٹر اور ایک آصف زرداری فیکٹر ہوں. ہی از دا مور انفلوئنشیل ڈومیننٹ پرسنالٹی ان دا پارٹی.
پر سر آپ انکل میں سے نا نہیں، پر ہم بھی میٹر کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں اس وقت ہم نے پنجاب ریوائیو کرنا ہے، پالیٹکس تو کرنی پڑے گی نا سر. بالکل. اور ایشو ہی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس 1 سال ہے جس میں پنجاب میں ایک اگریسو پالیٹکس کرنی ہے، اور پنجاب میں اگر اگریسو پالیٹکس کرنی ہے تو اس میں یہ پیناما کا اور اس قسم کے ان کی جو غلط پالیسیاں ہیں اور ان کی جو کرپشن ہے شریف خاندان کی، اور ہر ٹھیکے میں ان کی کرپشن ہے، یہ پارسا بنتے ہیں، یہ لاڈلے بگڑے ہوئے. یہ الزام تو زرداری صاحب پہ بھی ہے. زرداری صاحب کا اگر الزامات ان پہ ہیں، ایک تو ان کے ٹرائل سارے ہو چکے ہیں، اور وہ تو فوٹو کاپیاں آ گئی تھی نا ٹرائل میں، سر پتہ ہی ہے نا جو کچھ بھی ہے وہ تو ٹرائل سارے ہو چکے ہیں. دوسرے وہ اس وقت ہی از ناٹ دی ایشو ڈائریکٹ. But that is the larger issue. It is corruption. It's not Mian Nawaz Sharif's corruption. It is corruption. سب کی کرپشن. ہم نے تو جو پیناما پیپرز انکوائریز بل بنایا ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا، کوئی امتیاز نہیں ہے. سو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کے کیا. ایک تو آپ نے کہا تھا، ایک تقریر آپ نے کی تھی جس میں کہا تھا انکل سے جان چھوڑیں نوجوانوں کو آنے دیں. تو انکلز میں زرداری صاحب بھی شامل ہے کہ بلاول کو پالیٹکس کرنے دیں اپنی، اب نوجوانوں کے ساتھ لے کر چلے. آپ لوگ ایڈوائزری رول ٹھیک ہے، ایکٹیو پالیٹکس کرنی چاہیے زرداری صاحب کو بلاول کے ہوتا ہے. 18 اکتوبر غالباً 2014 کی تھی میرا خیال ہے، 2 سال میری تقریر 18 اکتوبر. بالکل. اس میں جو میں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایج سے اوپر سب کو رد کر کے، اور بلاول بھٹو، چیئرمین بلاول بھٹو کو ایڈریس کیا تھا اس تقریر میں، اور پبلک تقریر تھی اور ایڈریس کر اس میں جو ریٹائر ہوتے ہیں، اگر وہ فارمولا ہوتا تو اس میں میں بھی اور آصف زرداری صاحب بھی. وہ فارمولا بنا نہیں گیا اس کا مطلب. اور فریال تالپور صاحبہ بھی، گیلانی صاحب بھی، اور گیلانی صاحب بھی، اور راجہ صاحب بھی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بلاول کو should have a new chit, the party doesn't agree with me mostly, some of them do. So you think کہ بلاول کی پالیٹکس مائنس آصف زرداری، مائنس گیلانی، مائنس راجہ پرویز اشرف، مائنس بڈز ہونی چاہیے. بڈز سے مطلب بڈاز. I think they should be in an advisory position. You have to take advantage of their experience, but Chairman Bilawal should be ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ میں، should be his own master. ٹھیک، میرا وقت ختم ہو گیا. میں سوال تو آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے نعرہ لگایا اگلی باری پھر زرداری، اور میں وزیر اعظم صدر زرداری، یہ ہولڈ کرنا چاہیے 5 سیکنڈ سر لگانے چاہیے نعرے جو پہلے پارٹی کو نقصان پہنچا. نہیں، اگلی باری پھر زرداری، یہ تو ورکر لگا دیتے ہیں جس جلسے میں زرداری بلاول صاحب نے بھی لگا دیا نا. لیکن چلیں I'll close the program. بہت شکریہ اعجاز صاحب، بات کرنے کا اجازت دینا. اللہ حافظ.